السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے۔ اسی کے ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی سورۃ المائدہ سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں، ولا تعاونوا، اور دیکھنا ایک دوسرے کے ساتھ ان کاموں میں تعاون نہ کرنا۔ وہ کام کون سے ہیں؟ بالاسم والعدوان، گناہ کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ، اور یہ سارے کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا۔ ان اللہ شدید العقاب، اس لیے کہ اگر تم نے برائی کے کاموں میں تعاون کیا، برے کاموں میں لگے، تو پھر اللہ کی پکڑ یاد رکھو بہت سخت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بر کرنے کا حکم دیا ہے اور اثم سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ عام سا فہم اور عام سا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بر کا معنی نیکی اور اثم کا معنی گناہ، لیکن جب ہم عربی ڈکشنری میں اس لفظ کو ٹٹولتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بر کون سی نیکی ہے، یہ اسم کون سا گناہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی بہت سی اصطلاحیں ہیں نیکی اور برائی کو بیان کرنے میں۔ حسنات بھی نیکی کو کہتے ہیں اور سیئات گناہ کو کہتے ہیں، لیکن یہ گناہ اور یہ حسنات والی نیکیاں یہ مختلف ہیں۔
بر والی نیکی یہ الگ چیز ہے۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر آپ نے کسی لفظ کو سمجھنا ہو اور کسی چیز کو پرکھنا ہو تو تعرف الاشیاء بضدها، اس کی ضد سے سمجھ لو۔ بر کی ضد ہے اسم، اور اسم کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے تھک ہار کر بیٹھ جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ضد ہے بر۔ بر کا معنی کیا ہوگا؟ جب اسم کا معنی ہار مان کر تھک کر بیٹھ جانا تو اسم کا معنی ہوگا مسلسل جدوجہد جاری رکھنا، نیکی کے کاموں میں، لوگوں کی فلاح کے کاموں میں مسلسل کوشش کرتے رہنا، یہ بر ہوتا ہے۔ اور ایک انسان بر کا کام، ایسی نیکی جس کا تعلق بر سے ہے، وہ نیکی اس وقت تک نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ ایک کام نہ کر لے، وہ اپنے مال میں سے خرچ نہ کر لے۔ یاد رکھیے، نماز جو ہے یہ نماز بھی نیکی ہے، لیکن نماز کا تعلق حسنات سے ہے، بر کا تعلق خرچ کرنے سے ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بر والی نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک حتی تنفقوا مما تحبون، اپنا پسندیدہ مال تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ارے نیکی کا کمال یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لو، صرف ایمانیات پر عمل کر لو، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے، بر اسے کہتے ہیں کہ ایمانیات کے ساتھ ساتھ، نماز روزے کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ تم بر میں یہ بھی کام کرو کہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، پڑوسیوں کو دو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اللہ نے جو تمہیں دیا ہے مال، حلال رزق دیا ہے، اس میں سے انہیں بھی دو، مسکینوں کو دو، جو مسافر ہیں ان کو دو، جو ضرورت مند ہیں ان کو دو۔ موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں تو اس نیکی کے کرنے کی بڑی ضرورت ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ عالم یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں ضروریات زندگی ختم ہونے کی وجہ سے فاقے ہو رہے ہیں۔ موجودہ معاشرے میں خبریں یہ ہیں کہ لوگ خودکشی تک پہنچ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بر والی نیکی کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا احساس کرنا یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المومن للمومن کالبنیان، یہ مومن تو دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح دیوار کو کھڑا ہونے کے لیے اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اینٹیں ایک دوسرے کو سنبھال کر کھڑی کرتی ہیں، ایک دیوار کی صورت اختیار کرتی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، فرمایا ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور احساس اور ساتھ دینے کے عام مفہوم نہیں ہے کہ ہم زبانی طور پر کہہ دیں میاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ نہیں، بلکہ پیارے پیغمبر نے عمل بتائے ہیں کہ وہ عمل کرنے والا گویا اس بات کی دلیل دے گا کہ اس نے آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ فرمایا لا یظلمہ، یہ دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور یہ اپنے کسی بھائی کو کسی غیر دشمن کے حوالے بھی نہیں کرتا، بلکہ یہ تو اس کا ساتھ دیتا ہے۔ کبھی کوئی اس پر پریشانی آئے تو یہ ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا من کان فی حاجت اخیہ، جو اپنے بھائی کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، وہ چھوٹی ضرورت ہو، وہ بڑی ضرورت ہو،
کوئی سی بھی ضرورت ہو، فرمایا جو شخص ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، کان اللہ فی حاجتی ہی، تو اللہ رب العالمین اس بندے کی ضرورتوں کو اور اس بندے کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ من نفس عن کربت من فرج عن کربت من کرب الدنیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کی دنیاوی کسی مشکل کو، چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی بھی مشکل ہو، اس کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ کربہ من کرب الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین اس کی دنیا کی مشکلات کو بھی دور کرتے ہیں اور آخرت کی مشکلات میں سے بھی اس کی بڑی بڑی مشکلوں کو دور فرما دیں۔ یہ ہوتا ہے مسلمان کا عمل، یہ ہوتا ہے بر والا عمل۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اپنے مومن بھائیوں کا ساتھ دیں، ان کا احساس کریں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک موقع پر فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ چند کلمے لے لے، اور یہ ایسے ہی نہیں کہ بس انہیں یاد کرنا ہے بلکہ وہ یاد کر کے اس پر عمل بھی کرے۔ کون ہے تم میں سے، اور پھر وہ یاد کر کے کسی ایسے شخص کو سکھائے کہ جو ان کلمات کو یاد کرے اور پھر ان پر عمل بھی کرے۔ کیوں جی انشاءاللہ عمل کریں گے نا۔ فرمایا وہ 5 کلمات۔ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے پیغمبر میں یاد کروں گا اور میں ان پر عمل بھی کر کے دکھاؤں گا، اور کسی ایسے شخص کو وہ سکھاؤں گا بھی کہ جو عمل بھی کرے گا۔ فرمایا وہ 5 کلمے۔ پھر آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر 5 کلمات آپ نے گنوائے انہیں۔ فرمایا وہ 5 چیزیں، وہ 5 باتیں یہ ہیں، ابو ہریرہ انہیں یاد کرنا اور عمل کرنا۔ فرمایا اتق المحارم، پہلی چیز اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا، وہ رشوت ہو، وہ چغل خوری ہو، وہ کسی پر ظلم و زیادتی ہو، وہ شراب نوشی ہو، وہ کرپشن ہو، وہ کسی کے ساتھ دھوکہ ہو، یہ سارے حرام کردہ اشیاء ہیں۔ یہ تو چند میں نے بیان کیے، ایک طویل لسٹ ہے۔ جو حرام کردہ چیزیں ہیں انہیں تو چھوڑ دے، تکن اعبد الناس، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار شامل ہوگا اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں لکھا جائے گا کہ یہ شخص لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کسی نے نماز پڑھ لی وہ عبادت گزار ہے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ حرام کردہ اشیاء کو چھوڑ دو، تم اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عابد شمار ہوگے۔ اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ تو راضی رہنا، کس چیز سے؟ بما قسم اللہ لک، اللہ نے جو نعمتیں تجھے عطا کی ہیں تو ان نعمتوں پر خوش رہنا اور ان پر راضی رہنا۔ تکن اغنى الناس، تو لوگوں میں سب سے مالدار ہو جائے گا، تو لوگوں میں غنی کہلائے گا، اللہ کے ہاں بھی تجھے غنی لکھ دیا جائے گا۔ دیکھیں الفاظ معمولی لیکن کتنے قیمتی ہیں، مختصر اور جامع ہیں۔ فرمایا تو نے اگر عبادت کا فارمولہ سمجھنا ہے، حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے تو عبادت گزار بن جائے گا، تو اللہ کی نعمتوں پر راضی رہے، شکوہ نہ کر کہ اللہ نے تجھے مال نہیں دیا، لیکن تو یہ سوچ اللہ نے تجھے صحت دی ہے، تجھے اللہ نے بڑی بڑی کوٹھیاں نہیں دی، تو یہ سوچ تجھے اللہ نے عزت دی ہے، اسلام جیسی نعمت دی ہے۔ تجھے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو یہ تو سوچ کہ تجھے اللہ نے مال بھی دیا ہے، اس کا شکر کر۔ تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ فرمایا تیسری چیز یہ ہے وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک والا معاملہ کر۔ حسن
احسن کہتے ہیں معیاری عمل کرنا ہے. بھلے وہ آپ کو کھانا نہیں بھیجتے، آپ ان کو کھانا بھیجیں. وہ آپ کے ساتھ اچھائی نہیں کرتے، آپ ان کے ساتھ اچھائی جاری رکھیں. فرمایا جب تو ایسا کرے گا تکن مومنن، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے ہاں تو مومن شمار ہوگا. ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو مالدار کرنا ہے. کیسے پیارے فارمولے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں، فرمایا تو مومن شمار ہوگا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں. اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ تھا. چوتھی چیز یہ ہے وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تکن مسلمن، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کے ہاں تو مسلمان ہوگا جو اپنے لیے پسند کرے. انسان اپنے لیے مشکلات پسند نہیں کرتا، آسانیاں پسند کرتا ہے، تو لوگوں کے لیے آسانیاں کرے. انسان اپنے لیے فاقہ برداشت نہیں کرتا، تو لوگوں کو تصور کریں، لوگوں کا احساس کریں کہ ان کے ہاں فاقے بھی ہو رہے ہیں. فرمایا تو تکن مسلمن، اللہ کے ہاں تو مسلم لکھا جائے گا کہ یہ پکا سچا مسلمان ہے، پکا سچا مومن ہے. اور فرمایا پانچویں چیز یہ ہے کہ کثرت سے ہنسنا نہیں، فضول ہنسنا نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے چہروں پر 12 ہی بجے رہے ہر وقت. ہم کہہ دی اللہ کے پیغمبر نے ہنسنے سے منع کیا ہے، فضول ہنسنے سے منع کیا ہے. اگر ہنسی کی بات ہے تو اس پر ہنسنا ہے، کثرت سے فضول ہنسنے سے منع کیا ہے. بعض لوگ فضول ہنستے ہیں، خواہ خواہ کی جھوٹی باتوں پر بھی ہنستے ہیں. فرمایا نہیں، کثرت سے ہنسنے سے منع کیا. فرمایا اگر تم کثرت سے ہنسو گے فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کثرت سے ہنسنا یہ گویا ایسا ہو جائے گا کہ تمہارے دل کو مردہ کر دے گا، تمہارے دل سے ہر قسم کا احساس ختم ہو جائے گا. اور جب احساس ختم ہو جائے تو پھر انسان برائی کی طرف لگ جاتا ہے. لہذا ہمیں اپنے اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو چھوڑ دینا ہے. لوگوں کا احساس کر کے ان کے ساتھ ہر ممکن مدد کرنی ہے، اور بر والی نیکی موجودہ معاشرے میں لازمی کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ سنایا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.